بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا دن ہے، اور 22 جمادی الثانی مہینہ چل رہا ہے اسلامک۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کو وہ بنا رہا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لائف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اسلام کے لیے، اسلام میں ان کی کیا کیا خدمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا محبت تھی، اس کو ذکر کرنا میرا مقصد ہے۔ تو یہ کچھ ویڈیوز کے اوپر یہ پوری لائف ان کی مشتمل ہوگی، اور جو امپورٹنٹ واقعات ہیں ان کی لائف سے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فرسٹ ویڈیو میں انٹروڈکشن تھا ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے بارے میں۔ سیکنڈ ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام کیسے انہوں نے قبول کیا، اعلان نبوت کیسے ہوا تھا۔ اور آج کی ویڈیو میں جو ہے کہ اسلام جب قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پھر اس کے بعد کیا آزمائشیں آئیں، کیا ان کے بعد تکالیف آئیں، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ریسیو ہو جائے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور دیدار اور چہرہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی خواہش کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ محبت کی علامت ہے کہ جس انسان کو جس سے بہت زیادہ محبت ہو، انسان اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹانا چاہتا، اس کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا، آپ کی نظر نہیں ہٹتی، آپ اسی کو دیکھتے رہیں گے۔ یا آپ روضہ رسول پہ جائیں تو گنبد خضرا ہو یا آپ صلی اللہ کا روضہ اقدس ہو تو آپ صرف اسی کو دیکھتے رہیں گے، آپ کی کہیں اور نظر نہیں جائے گی۔ تو یہ عشق کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے کہ ایک انسان کہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونا ہوتا ہے، گولڈ، کہ جس طرح وہ ہر چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مینس کہ اگر گولڈ ہے، اس کا اگر آپ نے ہار بنا لیا، یہ چین بنا لیا، یا آپ نے اس کی کوئی بریسلیٹ بنا لی تو وہ گولڈ ہی رہے گا، چیز تبدیل ہو جائے گی لیکن رہتا وہ گولڈ ہی ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا اور جو ان کی شرافت تھی، ان کی جو بہادری تھی، وہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے تو وہ شریف تھے بعد میں ان کا قبیلہ خراب ہو گیا، یا بعد میں وہ لوگ بہادری سے ہٹ گئے، یا بعد میں ان کی شرافت ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ پہلے بھی شرافت جن کی لوگ گواہی دیتے تھے، ان کے شریف ہونے کی، شرافت کی، صدیقیت کی، وہ بعد میں بھی ویسے ہی لوگ ان کی گواہی دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرسٹ کانٹینٹ ہے اسلام کے لیے آزمائش۔ اب اسلام کے لیے آزمائش کیا تھی، حضرت ابوبکر نے کیسے آزمائش کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ اعلان کیا، لوگوں نے آپ کو وہاں پہ پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرم میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ لوگ آئے قریشی، اور انہوں نے آتے ہی لوگوں ان کو مارنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنا شروع کر دیا، ان کو پتھر مارنا شروع کر دیا، ان کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو حضرت ابوبکر بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو چہرے پہ بھی جوتے مارنا، ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ریئیکشن تو آنا تھا، جو آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اور ان کو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، سب کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ لوگ تو اس چیز کے اوپر بڑے پکے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا سے اوپر دادا سب اسی دین کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کا ہے، 531 سال ہے یا 550، بہرحال 500 سے اوپر اسی طرح ہی ہے۔ تو وہ اتنے سالوں کے دین کو وہ لوگ کیسے چھوڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں بت پرستی بھی شروع تھی، بتوں کو بھی پوجنا اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو جب اچانک سے جب ان کو اس چیز کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ اب وہ تو دشمن بن گئے، اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی، حضرت ابوبکر کو بھی تکلیف پہنچایا، تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے تاکہ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اب جو بھی مارا تھا وہ حضرت ابوبکر کو مارا تھا۔ اب یہاں سے ہی محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی محبت کتنی تھی، کہ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی سی بھی تکلیف نہ ہو بلکہ ساری تکلیف مجھے ہو جائے۔ اب وہاں پہ جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے نکال لیا اور لوگوں نے حضرت ابوبکر کو مارنا شروع کر دیا، وہاں پہ اتنا مارا کہ آپ وہاں پہ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ اب جب وہاں پہ بے ہوش ہوئے تو بنی تیم کے قبیلے کے جو ان کے لوگ تھے انہوں نے وہاں سے ان کو اٹھایا، ان کو گھر لے کے آ گئے۔ اب خیر جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے جب ان کو دیکھا
تو وہ بڑے پریشان ہوئی، ان کے چہرے سے ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اب وہ ان کے لیے جو ہے وہ اتنا ان کو مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے وہاں پہ۔ اب وہ پوری رات جو ہے وہ بے ہوش رہے، اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو ان کی والدہ ان کے لیے دودھ شہد اور وہ لے کے، تاکہ ان کی تکلیف وغیرہ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ لیکن جیسے ان کو ہوش آیا حضرت ابوبکر کو، تو انہوں نے اٹھتے ساتھ ہی کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اب ان کی والدہ کہتی ہیں بھائی تم اپنی حالت تو دیکھو، تمہاری تکلیف تو دیکھو، خون تمہارے بہہ رہا ہے اور تم ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پہلے بتائیں کہ نبی کیسے ہیں، یہ ہے محبت۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے نا، ان کی والدہ نے کہا۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ام جمیل کے پاس جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں، ان کو ضرور پتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب وہ ان کی والدہ جو تھی وہ گئی وہاں پہ، اور انہوں نے جا کے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں بتاؤں گی آپ کو۔ اب وہ ان کے ساتھ آئیں گھر، انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا ام جمیل نے کہ جی آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، تو میں ان کو بتا دوں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جی بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ دار ارقم میں ہے۔ اب یہاں سے ایک اور محبت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب حالت ایسی کہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی مجھے اٹھائیں۔ اب ایک انہوں نے ہاتھ رکھا اپنی والدہ کے کندھے پہ، ایک ہاتھ رکھا انہوں نے ام جمیل کے کندھے پہ، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ گئیں اور دار ارقم پہنچے۔ اب چلا بھی نہیں جا رہا، اب انہوں نے کہا جی بھائی دودھ یہ تو لے لو تاکہ تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، تو ابن حشام نے اس چیز کو لکھا بھی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کے چہرے مبارک سے حضرت ابوبکر کے چہرے سے خون رسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ کو تو بڑی تکلیف لوگوں نے دی اور آپ کو بہت مارا ہے اور آپ نے بہت تکلیف برداشت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے ہیں، تو یہ تکلیف وغیرہ اور یہ درد اور یہ میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ ہے محبت، یہ جو نبی کی اور صدیق کی جو محبت ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے آپس میں کتنی محبت تھی۔ اور یہ ابھی شروع کا پہلا دن ہے، جب آپ نے اعلان کیا نبوت کا، اس کے بعد یہ پہلا دن ہے، یہ آزمائشیں یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کا چہرہ دیکھا تو میری ساری تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر صدیق کے سارے دکھ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے یہاں پہ جو ہے نا ایک شعر بھی کہا ہے، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق سے ہی رسم محبت ہے استوار۔ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ یعنی جس دل میں اگر صدیق اکبر نہیں ہے یا ان کی محبت نہیں ہے، تو اس دل میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی اس دل میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا جو اسلام کے لیے آزمائش، پہلی آزمائش آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تو آگے بہت آزمائشیں آئی تھی دین کے لیے، چاہے وہ مکہ میں تھے، چاہے وہ ہجرت کی، پھر وہ مدینہ گئے، تو آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں اللہ کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے جب دین کے اوپر آپ آتے ہیں، کوئی بھی آج کل بھی اگر کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے نا، نان مسلم سے، کوئی کرسچن سے ہوتا ہے، کوئی ہندو سے ہوتا ہے، کوئی سکھ سے ہوتا ہے، کسی بھی مذہب سے جب وہ مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور جب انسان اس کے اوپر استقامت نصیب ہوتی ہے اس کو، اور وہ وہاں پہ ڈٹا رہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا فرماتے ہیں وہ بڑا بے حساب ہوتا ہے پھر۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا ایک اعتراض ہوتا ہے حضرت ابوبکر کے اوپر، تو اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا خود جواب دیا۔ اب جواب کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہوتا ہے نا بڑے غنی بھی تھے، مال وغیرہ خرچ کرنا غریبوں کے اوپر اس طرح بھی تھا، تو آپ نے جو ہے نا بہت سارے غلاموں کو آزاد بھی کروایا، تقریباً 17 سے 18 غلام جو تھے، 18 غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا۔ یعنی ایسے لوگوں کے پاس تھے جو غلامی کی زندگیاں گزار رہے تھے، تو آپ نے ان کو پیسے دیے اور پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا۔ ان غلاموں کے اوپر آپ نے 87,000 روپیز، درہم، روپیز کہہ رہا ہوں، درہم جو ہے اس وقت کے دور میں 87,000 درہم آپ نے خرچ کی ان غلاموں کو آزاد کروانے میں، جس میں حضرت بلال بھی تھے، جس میں عامر بن فہیرہ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اور بڑے بڑے صحابہ جو بعد میں جن نے اسلام قبول کیا وہ لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اور کسی کے اوپر 8,000 روپے آپ نے خرچ کیے، کسی کے اوپر 4,000 درہم آپ نے خرچ کیا ان کو آزاد کروانے میں۔ تو محبت دل کے اندر، اور آپ کے دل میں جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت آپ کے اندر وہ پہلے سے تھی، ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، نہیں، یہ چیزیں آپ کے اندر پہلے سے تھیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت بلال کے اوپر جب آپ نے دیکھا اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو اتنا گرم ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، پتھر آپ کے اوپر رکھا جا رہا ہے، تو آپ نے اسی وقت ان کو خریدا، ٹھیک ہے نا؟ تو 4,000 4,000 8,000 روپے آپ نے درہم
روپیز بار بار منہ سے نہیں کر رہا ہے، درہم آپ نے خرچ کی اور وہاں پہ آپ نے ان کو جو ہے وہ آزاد کروایا۔ اچھا، جب آپ نے یہ سارے معاملات آپ کر رہے تھے اور یہ معاملات آپ کے اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی دکھاوے کے لیے کرنا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جی دیکھو میں کتنا سخی ہوں، میں دیکھو لوگوں کے لیے کیسی کسی مددیں کرتا ہوں، نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، آپ سے تکلیف دیکھنی جاتی تھی لوگوں کی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نا، جب آپ کے والد جو تھے ابو قحافہ، جب انہوں نے دیکھا کہ جی آپ جو ہے ایسے پیسے وہ تجارت کے جو پیسے ہیں جو کمائی ہوتی ہے آپ اس کو ایسے خرچ کر رہے ہیں، تو ان کے والد نے نا، کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے لذت نہیں چکی تھی اسلام کی، کلمے کی، تو انہوں نے نا ان کے اوپر اعتراض کر دیا حضرت ابوبکر کے اوپر کہ بھئی اگر تمہیں پیسہ لٹا، یہ تنزیہ ان کی ایک بات تھی کہ اگر تمہیں پیسے لٹانے ہی ہے، اگر تمہیں پیسہ خرچ ہی کرنا ہے تو پھر کسی اونچے لوگوں کے اوپر کرو، تم یہ چھوٹے چھوٹے غلاموں کو خرید خرید کر کے اوپر پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ ان کا مقصد تھا کہ اگر تم پیسے خرچ کرو بڑے لوگوں پہ کرو تاکہ لوگوں کے اندر تمہاری واہ واہ ہو، لوگ تمہاری عزت اور کریں گے، دیکھو ابو بکر جو ہے وہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس طرح نا، تو ان کے دل میں یہ چیز تھی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جی یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا بڑا برا لگا، ان کو افسوس ہوا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اور میرے والد نے جو ہے مجھے یہ بات کہی ہے۔ تو آپ اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ نے پورا معاملہ جو ہے نا ان کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابھی جواب نہیں دیا ان کو اس بات کا کہ تم یہ کرو یا وہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں وہاں پہ نازل کی، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ 9 آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی ہیں، اور تمام مفسرین نے یہاں پہ جو اتقا کا ورڈ ہے نا، یہ اس کے لیے استعمال ہے بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو نا، ٹھیک ہے، تو تمام مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت ابوبکر کی شان میں جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، دیکھو کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عظمت ہے ان کی کہ ایک شخص کے لیے، کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک صحابی رسول ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں، یہ جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں، یہ جتنا بھی مال لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، یہ ہماری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر یہ بات جو ہے وہ نازل فرما دی۔ تو اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ کتنا بڑا اس کا مقام ہوگا، کتنی بڑی اس کی عظمت ہوگی، کتنا بڑا اس کا مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے قرآن نازل فرما رہے ہیں، اور جس کے لیے قرآن نازل ہو جائے تو اس کے بارے میں تو کچھ شک کی شبہات ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یار اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ رکھے انسان، تو ایسا تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے صحابہ جتنے بھی ہیں، بہت ساری آیتیں صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا بھی فرمایا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں بھی دی ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، واضح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ آزمائش تھی اور یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ جب ان کے اوپر اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن نازل فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر کے اوپر اعتراض ہوا، حالانکہ ان کے والد کی طرف سے ہی تھا اور ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، جو انہوں نے دیکھا اس کے اوپر اعتراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی ہیں، جب ان کے اوپر اسی طرح مسئلہ ہوا، اعتراض لوگوں نے اٹھایا، ان کے بعد تہمت لگانے کی کوشش کی، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں سورۃ النور کے اندر نازل فرمائی۔ تو کتنا عالی مقام، کتنا مرتبہ اس گھرانے کا، کتنی ان کی رسپیکٹ اس گھرانے کی، کہ ان کی قربانیاں اگر انسان تاریخ میں پڑھے، حدیثوں میں پڑھے، اس لیے آپ سے نے فرمایا کہ میں نے ہر انسان کا جو ہے بدلہ چکا دیا، لیکن سوائے حضرت ابوبکر کے خاندان کا کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا، ان کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہ آج کا کانٹینٹ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ 2 چیزیں تھیں، ایک آزمائش، ایک کانٹینٹ ہو گیا کہ ان کی صدیقی تمنا کیا تھی، کہ ان کی خواہش کیا تھی، ایک دوسرا یہ کہ آپ سے نے فرمایا کہ جو انسان جیسے پیدا ہوتا ہے وہ بعد میں بھی ویسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بنی تیم کے لوگ جو تھے وہ بہادری کے اندر اور صدیقیت کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ بہت آگے تھے۔ تو اور پھر تیسرا کانٹینٹ اس کے اندر یہ تھا کہ آزمائش، اسلام کے بجائے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا تھی، اور چوتھا کانٹینٹ تھا کہ ان کے اوپر جو اعتراض کیا ان کے والد نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا قرآن کے اندر۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، ان کی لائف سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہوں گے، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، تو کائنڈلی ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں پورا اینڈ تک، اور کوشش کیا کریں کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ان لوگوں کی
لائف کے بارے میں پتہ چلے، جس طرح آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صحابہ کی لائف کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ابھی حضرت ابوبکر کی لائف کے بارے میں ویڈیوز بن رہی ہیں، انشاءاللہ جب محرم آئے گا تو حضرت عمر، حضرت امام حسین کے بارے میں ہوگی، اور پھر جب رمضان آئے گا تو حضرت علی کے بارے میں ہوگا، اور اسی طرح جو ہے جب حج کا موقع آئے گا، ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور جن جن کی لائف کے بارے میں جو جو ہو سکا کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے ان لوگوں کی لائف کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔